پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے, وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ, وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے ہوئے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو. فورس ہے پیس کیپنگ فورس, جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں, جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے, اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. سیاست کے لیے غزہ معاہدے کی مخالفت کی جا رہی ہے. خدارہ کسی چیز میں تو سیاست کو نہ لائیں. سیاست کرنے والے کیا چاہتے ہیں کہ فلسطین میں لوگ مرتے رہیں؟ انڈونیشیا نے اپنے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی. امید ہے پاکستان بھی فورس فلسطین بھیجنے سے متعلق فیصلہ کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ 8 اسلامی ملکوں کی ملاقات کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی کوشش کی جائے. مجھے نہیں لگتا کہ حماس معاہدے کی مخالفت کرے گی. ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ معاہدہ قبول کیا جائے گا. پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. اقوام متحدہ میں فلسطین کے معاملے پر اجلاس میں بھرپور آواز اٹھائی. امریکی صدر کا غزہ امن معاہدے کا اعلان. اسرائیل کی غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے کی حمایت. ٹرمپ نے کہا کہ منصوبے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی بھی شامل ہے. فلسطین کی عبوری حکومت فلسطینی اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی. امریکی صدر کی سربراہی میں بورڈ آف پیس نامی بین الاقوامی ادارہ غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا. اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی لڑائی برقرار. نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر علاقے میں تعینات رہے گی. اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کا سختی سے مخالف ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ طے پانے والے منصوبے کے تحت IDF اپنی موجودگی برقرار رکھے گی. فلسطینیوں نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو اسرائیلی منصوبہ اور فریب قرار دے کر مسترد کر دیا. شہریوں نے کہا کہ منصوبے کا مقصد فلسطینی ریاست کو ختم کرنا ہے. اسلامی جہاد نے کہا کہ منصوبہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو جاری رکھنے کا فارمولہ ہے. حماس نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کا جائزہ لے کر جلد جواب دیا جائے گا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے تصدیق کی ہے کہ اب منصوبہ نتن یاہو نے اپنی مرضی سے تیار کروایا. غزہ معاہدے کے لیے امریکہ سے تعاون کو تیار ہیں. عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان. سعودی عرب، اردن، UAE، قطر اور مصر سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم. کہا ہم معاہدے کو حتمی شکل دینے اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے تعاون کو تیار ہیں. برطانیہ، اٹلی اور فرانسیسی صدر اور فلسطین اتھارٹی کا امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم. فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کریں. زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. 2 ریاستی حل ایک مشورہ تو ہو سکتا ہے, ایک خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جب تک فلسطین کے عوام کو کوئی حل قابل قبول نہیں ہے ان پر زبردستی نہیں تھوپا جا سکتا. بانیے پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں جب تک فلسطینی کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں کوئی حل مسلط نہیں کیا جا سکتا. امریکی صدر نے کہا کہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے. ترکی اور انڈونیشیا کے صدور ان کے ساتھ ہیں. عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کی گونج قومی اسمبلی تک جا پہنچی. پیپلز پارٹی کے ایوان میں شکوے شکایات, ڈھکے چھپے الفاظ پہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمارا پانی, کیا مطلب ہمارا پانی؟ ہمیں عزت دیں اور لوگوں کا سوچیں. ہمیں کوئی فیس نہیں ملی کہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں. اتنے سالوں سے حکومت کو کندھا دے رہے ہیں. ہمیں وزارتیں اور عہدے نہیں چاہیے, کم سے کم عزت تو دیں. مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت. اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. حکومتی اتحاد خطرے میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیدا ہونے والے اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن.
مریم نواز کا صوبے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے پروگرام کو پیپلز پارٹی کے حق میں سرنڈر کرنے سے انکار، سیز فائر کرانے کے لیے زرداری اور نواز راوتوں کی کوششوں کو پذیرائی نہ مل سکی، سیاسی بحران سنگین، پی پی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اسپیکر کی سیلاب پر بنائی گئی کمیٹی کی کنوینرشپ سے مستعفی۔ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں بدترین سیلاب آیا، افسوس، مخالفین نے اس پر بھی سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سہولیات نہ ملنے پر عوام کو اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ پینما کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا، بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل کاٹنا پڑی۔ میری جیل آسان نہیں تھی، تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا۔ جب پنجاب کا اقتدار سنبھالا تو کرائم کی شرح زیادہ تھی، کوشش ہے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ملک دشمنوں کی بزدلانہ کارروائی، کوئٹہ میں فتنۃ الہندوستان کا خودکش حملہ، 10 افراد شہید، 2 FCC اہلکار زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی FCC ہیڈ کوارٹرز میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بروقت کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک، دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ، بارودی مواد اور گولیاں برآمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FCC کے جوانوں کی ستائش، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اوزدار کے علاقے زہری میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور مقامی آبادی کو ہراساں کرنے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 7 دہشت گرد مارے گئے، 10 زخمی۔ دہشت گردوں سے IEDs، ٹرانسمیٹرز اور امریکی ساختہ خودکار اسلحہ برآمد۔ آپ کی ضرورت ہے آپ پاکستان کے سپاہی بن جائیں، ایوری ون آف یو، یہ آپ پر اوبلیگیشن ہے، یہ ریاست کی اوبلیگیشن ہے، یہ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سب نے اس پاکستان کو اپنے گھروں میں جا کر صرف آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ مجھ سے وعدہ کریں کہ 20 منٹ آپ پاکستان کو دیں گی۔ فتنۃ الخوارج نے کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیا۔ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کو حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا، عوام اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاک فوج کا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، ISPR کے مطابق ملک کی سطح پر تیار فتح 4 کروز میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ میزائل زمینی سطح کے ساتھ پرواز کی خصوصیات کا حامل ہے۔ چیف آف دا جنرل اسٹاف، پاک فوج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان ACC کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کر لے، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے صاف صاف کہہ دیا۔ دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس، بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ آئٹم ACC میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں۔ اجلاس میں بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، صدر IR چندریکر روڈ پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ڈانڈی کورنگی ڈیفنس ملیر ایئرپورٹ پر بھی بادل برس پڑے، گلشن، ناسم آباد، لیاقت آباد، گولی مار گارڈن میں بھی بارش، سڑکوں پر پانی جمع، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 اکتوبر تک کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، صدر امیجنا روڈ، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ اور اطراف میں ٹریفک جام، گلشن، اقبال، کورنگی، ملیر کی سڑکوں پر بھی گاڑیوں کی طویل قطاریں، سفاری پارک، نیپا، چورنگی، راشد منہاز روڈ پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ خیرات کی بات کرنے والے خود اس کے مستحق ہیں، ہماری پریس کانفرنس تنقید پر مبنی نہیں، کام پر ہوں گی۔ حکومت سندھ
रोजाना कोई न कोई काम करती नजर आती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा हुकूमत सिंध ने जो वादा किया वो वफा किया। बल्दिया उस्मा कराची में नए तरक्याती काम कर रही है। ये साल तरक्याती साल है। KP के काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वजीर इब्तदाई और सानवी तालीम फैसल तरकई मुस्ताफी, सूबाई वजीर आपाशी आकिब उल्ला ने भी इस्तीफा तहरीरी तौर पर वजीर आला को भिजवा दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीन उद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब दिया कि मेरी भी यही राय है। दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी टीम की एक हफ्ते में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। IMF के साथ करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के नुकात शेयर किए। रिपोर्ट में FBR, AG, PR और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में खामियों की निशानदेही। IMF ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से वाज़ेह टाइमलाइंस मांग ली। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं, मैं कवानीन के मुताबिक अमल करूंगा। न्यूयॉर्क जिन अक़दार का हामिल है वो हमारे अज़म में झलकनी चाहिए। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की गुफ्तगू, कहा न्यूयॉर्क को आलमी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट्स पर अमल करना चाहिए। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में घर पर हमले में 6, खान यूनिस में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा में जंगबंदी और हरकमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने और मुजव्वज़ा मंसूबे पर कायम रहने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा के फलस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटिला रवाना। फ्लोटिला की समंदर में निगरानी में स्पेन और इटली के बाद तुर्किया भी शामिल। इसराइली बहरिया की फौजी कार्रवाई की धमकी। मुंतज़मीन के मुताबिक इमदादी काफिला 3 दिन में गजा पहुंच जाएगा। दुनिया भर से समाजी कारकुन, डॉक्टर्स और आम अफराद शामिल। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटिला में मौजूद, कहा मेरा फोन हैक करने के बाद मुकम्मल जैम कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर पाबंदियां। मरकजी बैंक के असासी मुंजमद मालियाती लेन देन पर भी सख्त ज़ाब्ते लागू किए गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाबंदियां 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की गई। ईरान का रद्द-ए-अमल इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया। बयान में कहा गया कि जवाबी इक़दामात का हक महफूज है। अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ पार जारी। गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का इंदिया। कहते हैं कि दूसरे ममालिक ने अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री चुरा ली। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चुराई गई जैसे बच्चे से कैंडी। ट्रंप की कैलिफोर्निया के गवर्नर पर तनकीद, बोले कैलिफोर्निया का गवर्नर कमजोर और नाअहल है, इससे रियासत मुतासिर हुई है। इंडोनेशिया के सूबे मशरकी जावा में मदरसे की इमारत जमीन बोझ, 3 तलबा जा बहक, 100 के करीब जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 40 से ज़ायद तलबा मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें उन्हें निकालने की कोशिशों में मसरूफ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफिरी समेत तजुर्बेकार और नए खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। एशिया कप में शिकस्त, कौमी क्रिकेटर्स की गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOC मुअत्तल। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए गए थे। फैसले से बाबर आजम, शाहीन शाफिरी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर।
اور کراچی چڑیا گھر میں پہلی بار اینیمل ایڈونچر کا آغاز، جنگلی حیات دیکھنے کے لیے شہریوں کا رش، بچے جانوروں کے ساتھ تصویریں بنوانے اور کھیل کود میں مصروف رہے۔